إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخوات البنات المسلمین انا احبکم فی اللہ. میں آپ سب بہنوں کو، سب بچیوں کو صرف اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے پیار کرتی ہوں، اور آپ سب سے دعائیں بھی لینا چاہتی ہوں. آپ سب کہیے احبک اللہ الذی احببتنی لہ. آمین یا رب العالمین. آج میں آپ سب کی خاص توجہ چاہتی ہوں اس خاص موضوع کو سمجھانے کے لیے. میرا مقصد، میرا مشن، میرا گول صرف اللہ کی رضا اور اس کی دی ہوئی توفیق اور صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دل کی گہرائی سے تبلیغ کا فرض اس طرح میں ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کے دلوں کی گہرائی تک یہ بدعہ کے ٹاپک کو، خاص طور پہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو باذن اللہ میں آپ کی ہارٹ کی بالکل ڈیپتھ میں، گہرائی میں پہنچا دوں انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ سب خوش دلی سے اس پر عمل کر سکیں. ہدایت دینا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے تبلیغ کرنا، میسج پہنچانا ہم سب کا کام ہے. جیسا کہ قرآن میں سورہ شورہ کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کریں، گائیڈ کریں، رہنمائی کرتے ہیں. تو یہی کام ہم سب کا ہے. اس کا ایک واقعہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 153، پہلے سنتے ہیں پھر اس کے بعد بتاتی ہوں میں آپ کو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہیں چلنا کہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے. ان باتوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم بھی دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابی تھے رسول کے، وہ چاروں طرف بیٹھے تھے صحرا میں، اور ریت کے اوپر وہ زمین پہ لکڑی سے، سوکھی لکڑی سے شاخیں بنا رہے تھے، کچھ ڈیزائن ایسے سے کھینچ رہے تھے. تو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، دکھایا کہ دیکھو ایک اسٹریٹ لائن انہوں نے بنائی تھی جو بالکل اس سے لگی ہوئی برانچز ڈھیر ساری نکالی تھی چاروں طرف، اور ایک بیچ میں سیدھی لائن بنا دی تھی. تو انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دکھایا سب کو کہ یہ دیکھو، یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیدھی لائن ہے نا، یہ سیدھے صراط مستقیم ہے، یہ سیدھے راستے. اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی، یہ والی آیت 153 انعام کی. انہوں نے کہا کہ یہ سیدھی راستہ یہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، بالکل سیدھا اسٹریٹ. ہادہ صراط مستقیمہ، یہ بالکل سیدھا اسٹریٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو میں نے چھوٹی چھوٹی برانچز بنائی ہیں نا، یہ جتنے راستے سبل ہیں، جتنے چھوٹے چھوٹے راستے جا رہے ہیں رائٹ لیفٹ سے، ہر راستے پہ کون بیٹھا ہے؟ شیطان. شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر بہکا رہا ہے، ادھر بہکا رہا ہے، اور یہ سارے راستے جائیں گے جہنم میں. اور سیدھا جو بیچ کا صراط مستقیم ہے، یہ اسٹریٹ جو جا رہا ہے، یہ سیدھے جنت میں جائے گا. تو میں تم سب کو وصیت بھی کرتا ہوں، تم کو حکم بھی دیتا ہوں کہ تم سب کو اس سیدھے راستے پہ چلنا ہے، اور بالکل نہیں ہٹنا ہے، کہ ابھی نہیں سننا ہے شیطان کی بات. اور تبھی تم تقوی اختیار کرو گے اور اس سیدھے راستے جاؤ گے، انشاءاللہ تعالیٰ تم سب جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو آئیے آج ہم سب پہ تہ دل سے، اپنے مالک حقیقی سے، اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اس کے ذکر کی محفل میں یہ دعا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، یا اللہ تو ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا دے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں باطل کو اور جھوٹ کو جھوٹ بنا کے دکھا دے اور اس سے بچنے کا ہمیں راستہ سکھا دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب ہمارے سینے کو کھول دے اور ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور ہماری بات میں اتنی آسانی پیدا کر دے کہ سارے لوگ میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں، سب کو میں سمجھا سکوں اپنی بات کو، آمین یا رب العالمین۔ تو میری عزیز بہنوں اور میری بچیوں، ہم سب کو اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ ہم سب پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر کسی اس کے، ہمیں گائیڈنس، ہمارا مینول جو ہے قرآن ہمارے گھروں میں رکھا۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے گھروں میں ہمارے سامنے قرآن ہمیں موجود ملا، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑا، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی۔ اتنی بڑی دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینول دے دیا۔ پھر مینول خالی خالی نہیں دیا، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمارے انبیاء انبیاء علیہ السلام اتنے سارے آتے گئے مسلسل، جو کہ آدم علیہ السلام سے آ رہے ہیں، اور آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر آگے انہوں نے ہمیں قرآن یہ دے دیا کہ دیکھو یہ سارا اس میں راستہ ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا سارا راستہ بتا دیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس قرآن کو ہم پڑھیں، اس کی آیتوں سے دیکھیں، ڈھونڈیں، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک کی رنگ ہے، ایک چابی کا گچھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایسے دیا ہے کہ اس میں بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی وہ چیزیں ہیں ایکسکیوز می، آپ اس سے اپنا آپ اس سے اپنا تالا کھولیں گے، اور اگر آپ نے صحیح چابی کو صحیح تالے میں لگایا اور کھول لیا تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ سیدھے جنت میں۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ کیا، آپ نے اس چابی کو یوز کر کے صحیح تالے میں نہیں لگایا تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جنت کا، جہنم میں پہنچ جائے گا انسان۔ تو ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ چابی دی ہے، قرآن دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس سے تمہیں اپنا راستہ آگے کا آسان کرنا ہے، تو ہم تو ٹریولر ہیں نا، چابی لے کے ایک ایک دروازہ کھولتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، ابھی دنیا کی زندگی میں، پھر ہم برزخ کی زندگی میں پہنچیں گے، اور پھر ہم آخرت کی زندگی میں، ابدی زندگی میں پہنچیں گے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کا بیان سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قل، کہہ دو، آپ فرما دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے جو لوگ آپ کے پاس ہیں، اس وقت سے لے کے پھر آج تک دنیا میں جتنے لوگ آتے جائیں گے مسلمان، ان سب سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سب سے کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کا نہ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت، جن کی سعی، جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی ہے، ضائع ہو چکی ہے، اور وہ خیال یہ کر رہے ہیں، وہ یہ گمان کر رہے ہیں، وہ پورے وقت یہ سمجھتے رہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اس آیت کو ذرا سمجھیے کہ اس دنیا میں جو لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو فری ول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل کسی کے ساتھ فیور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف میں اللہ سے بڑھ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا عدل و انصاف۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم الزام نہیں لگا سکتے، بلیم نہیں کر سکتے کہ چونکہ ہم جہنمی لکھے تھے تو ہم جہنم والے کام کر رہے ہیں، چونکہ ہم جنتی لکھے تھے تو ہم جنت والے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم کو فری ول دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارا اسی حساب سے، اسی طرح سے ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کرنے کے بعد جس نے نیک کام کیا وہ جنت جائے گا، جو برا کام کیا وہ جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہم کو ایسے ہی نہیں اٹھا کے بھیجا، جب بھیجا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے رسول کو بھی بھیجا، کہا کہ یہ نہ ہو کہ پھر انسان کہے کہ نہیں
ہم تو عمل نہیں کر سکتے تھے، قرآن میں بڑی مشکل چیزیں لکھی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک انسان جو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو ساری آیتیں جبرائیل علیہ السلام سے بھیج کے کہا کہ اب اس کو پڑھو اور پھر لوگوں کو بتاؤ، تم اپنے قول سے، اپنے فعل سے اور اپنے اقرار سے. یعنی حدیث جو ہے ہمارے پاس تین طرح سے پہنچے گی، جس میں حکم دیں گے وہ قول ہے، اور جو فعل کر کے دکھائیں گے وہ فعل ہی ہے. اس کے بعد اقرار، جس چیز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کہہ دیا ہاں یہ کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، روکا نہیں ٹوکا نہیں، اس کا مطلب وہ تینوں چیزیں اس وقت میں اپروو ہو گئیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو وہ چیز ہمارے پاس صحابہ اور مختلف طریقے سے آتی چلی گئی. تو یہ آئی حدیث. تو قرآن تو تھا ہی، اس کے بعد حدیث آئی، کیونکہ جس چیز پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا تو وہ سب چیزیں آئی. تو اب اگر کوئی بے وقوف انسان یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو صرف مانتے ہیں، ہم حدیث نہیں مانتے، یا کہتا ہے بعد میں آئی حدیث، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز ساتھ ساتھ آئی ہے. قرآن کا پھر پورا اس کا ڈسکرائب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز دکھا دیا. اب اگر ہم اس قرآن کو رکھتے ہیں، اٹھا کے سجا دیا، رکھ دیا الماری پہ اوپر، نہیں کھولا، نہیں پڑھا، یا اٹھا کے ہم نے پھینک دیا پانی میں، سمندر میں ڈال دیا، تو کیا ہم جنت میں جا سکیں گے؟ اگر ہم نے سرچ ہی نہیں کیا، اس کو دیکھا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں، تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو ہمیں تو اس کو ظاہر سی بات ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے کھولنا ہے، ایک ایک چابی اس میں سے نکالنی ہے. جنت کے بھی 8 دروازے ہیں نا، نہ جانے ہمیں کون سا دروازہ مل جائے اور ہم جنت میں داخل ہو جائے. تو ہمیں قرآن میں سرچ کرنا ہے، دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں کون سا دروازہ سوٹ کر رہا ہے، کون سی چابی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے کہ صحیح تالے میں لگ جائے. تو یہ تمام دروازوں کی چابی اسی قرآن سے کھلے گی. تو ہم سب کو جنت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں محنت کرنا ہوگا. بیٹھے بیٹھے تو کچھ نہیں مل جائے گا. صرف آپ اپنی امیدیں لگا لیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا، وہ تو ہم پہنچ جائیں گے جنت میں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا. ایسا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کرنا ہے. اس دنیا میں بھیجا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے آپ بیٹھیں گے نہیں کہ بیٹھ کے قرآن آ گیا چوم لیا، منہ پہ لگا لیا، سر پہ سے گزار دیا، شادی شدہ جوڑے کو اس کے نیچے سے گزار دیا اور پورا قرآن جو ہے پورا اٹھ کے ان کے دلوں میں آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو اس کو ایک ایک لفظ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے. وہ بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 123 میں دیکھیے کہ جو ہم بہت امانی کم لکھا ہے کہ ہم بہت سی آرزویں کرتے ہیں نا، اس کا کیسا ذکر اس میں آیا ہوا ہے. 123 آیت نمبر سورہ نساء کی. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نہ ہی تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے یہ، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کی جزا اور سزا اس کو دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں پائے گا، کوئی مددگار نہیں پائے گا. تو ہم سب کو محاسبہ کرنا ہے اپنا، ہم سب کو دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم جب تک عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ مسلسل اسی لیے قرآن کے ساتھ اور کتاب جتنی کتاب ہیں ان سب کے ساتھ رسولوں کو اس لیے بھیجتے رہے کہ وہ کر کر کے پریکٹیکل ہمیں دکھاتے رہے، تاکہ پھر ہم جو ہے اس کے حساب سے اپنا عمل کرتے رہیں گے. اس دنیا میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں تو وہ 3 کیٹیگری اصل میں ان کی ہوتی ہے عموماً. ایک فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ. پہلی، اب آج ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے کو چیک کرتے ہیں کہ آخر ہمارا خود شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے، پہلی میں یا دوسری میں یا تیسری میں. تو پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کے پاس علم تو بہت ہوتا ہے، یعنی قرآن بھی ہے، اس کا علم ہے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے. ان کے پاس صحیح تالا بھی ہے اور صحیح چابی بھی ہے، دونوں ان کے گھر میں موجود ہے. وہ چاہے تو اپنے پاکٹ سے تالے میں نکالے چابی اور فوراً کھول لے اور خزانہ حاصل کر لے، یعنی جنت حاصل کر لے. اس کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو جنت مل جائے گی، کیونکہ وہ پڑھیں گے تو عمل کریں گے، عمل کریں گے تو پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ رکھتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان کی کاہلی سستی سے وہ اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس آٹومیٹک چابی اڑ کے پاکٹ سے نکل جائے دروازے میں لگ جائے، تالے میں کھول بھی دے تالا
اور پھر کون محنت کرے؟ وہ خود بخود خزانہ اٹھ کے میرے پاس خود آ جائے گا. ان کو محنت کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. وہ ہر چیز کو انہوں نے بھلا دیا ہے. وہ خود محنت نہیں کرنا چاہتے. تو کیا مل جائے گا ان کو؟ جنت مل جائے گی؟ کیونکہ وہ خزانہ ایسے ہی پڑا رہے گا، بند رہے گا. وہ تو بھکاری بن جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی لاپرواہی اور سستی اور کاہلی نے ان کو اس قابل ہی نہیں رکھا کہ وہ خزانہ حاصل کرے. ان کی مثال اسی طرح کی دین کا علم جس طرح ہوتا ہے کہ سب کو پاس اگر ہے، آپ کے پاس آپ جان رہے ہیں کہ یہ آپ عمل کریں گے آپ جنت میں اس سے جائیں گے، لیکن آپ سستی کر رہے ہیں. مثال لے لیں کہ مسجد میں جا نہیں رہے، اذان سن رہے بیٹھے ہیں، جا ہی نہیں رہے، تو یہ کیا جنت میں جانے کا طریقہ ہے؟ اسی طرح قرآن رکھا ہے گھر میں، کھول ہی نہیں رہے، پڑھ ہی نہیں رہے. تو علم تو ہے آپ کے پاس، آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. زبان اللہ نے دی ہے، ذکر ہی نہیں کر رہے، چپ بیٹھے. لیکن کچھ بھی نہیں کرے گا انسان، صرف چاہے گا. امانی اپنی اپنی خیال، یہ جیسے آیت میں ہے نا کہ وہ آپ آرزویں کر رہے ہیں جنت میں جانے کی. اپنی آرزوؤں سے جنت نہیں مل جائے گی، عمل سے جنت ملے گی آپ کو، ایسے ہی نہیں مل جائے گی. آپ ٹالا ٹولی کرتے رہیں گے اور عمل نہیں کریں گے. اور بے عملی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بے عملی کی عادت پڑ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، لذت آنے لگ جاتی ہے اسی کے اندر، اور انسان پھر ٹالتے ہی جاتا ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ خزانے سے محروم ہو جاتا ہے. اب دوسرے ٹائپ کے لوگوں کو دیکھ لیجئے. دوسرے ٹائپ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس علم ہی نہیں ہوتا اور وہ حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ اپنی بنائی ہوئی غلط غلط چابی کو غلط غلط تالے میں لگاتے جائیں گے، اچھا کھل جائے گا، اس سے کھل جائے گا، چلو ہم اس چابی کو اور خوبصورت بنا لیتے، ڈائمنڈ کی بنا لیتے، سونے کی بنا لیتے، اور ہم اس سے کھول لیں گے. بس ٹرائی کر رہے ہیں، یعنی بالکل کوئی بےتکی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں طرح طرح کے اپنے طریقے سے، نئے نئے طریقے سے عبادت کیے چلے جا رہے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کیسے، کون سی چابی کہاں لگے گی، تب جا کے ہمیں جنت ملے گی. تو وہ بھی اپنے خزانے سے محروم ہو جائیں گے، ان کو بھی نہیں ملے گا، ہے نا. کچھ بھی آپ کرتے رہیں گے، آپ ٹرائی کرتے رہیں، لیکن قرآن نہیں کھولیں گے تو آپ نے علم ہی نہیں سیکھا، تو آپ کے عمل کا کیا فائدہ؟ آپ پہاڑ جتنا عمل کر دیں، کرتے چلے جائیں، لیکن اس کا کوئی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس آپ نے اس کو عمل شرعی کیا ہی نہیں. آپ نے شرعی علم سیکھنے کی کوئی توجہ نہیں دی. آپ نے اپنی سستی دکھائی، آپ مسلسل ٹالا ٹولی آپ کرتے رہے، پورا ٹائم گزر گیا. ٹمارو نیور کمس. آپ کل کے لیے، اچھا آج نہیں کرتے کل کر لیں گے، آج نہیں کر، پتہ چلا موت کا فرشتہ آیا اور آپ کو لے گیا، اور آپ بغیر شرعی علم سیکھے دنیا میں الٹے سیدھے سارے کام کرتے رہے، خوب غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت کریم کہلا رہے ہیں، بہت سخی کہلا رہے ہیں، سب کچھ. لیکن جب گئے تو آپ کے پاس نہ دین کا علم تھا، نہ آپ نے شرع پہ کوئی عمل کیا تھا. تو پھر آپ کو اللہ کے یہاں جنت نہیں ملنے والی. تو اس طرح آپ بھی محروم ہو گئے. تو پہلے وہ محروم ہو گئے، دوسرے یہ تمام اجر سے یہ بھی محروم ہو گئے. اب تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں، تھرڈ کیٹیگری جو آتی ہے، اس میں یہ یاد رکھیں کہ وہ جنت کا تالا ان کے پاس بھی ہوتا ہے، چابی بھی پتہ ہے جنت کی ایک ہی ہوتی ہے، سیدھی جو کھولتی ہے. اور وہ کیسے ملے گی؟ وہ صرف سنت نبی پہ چل کے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتا دیا، ہم اس کے اوپر جب چلیں گے، جیسے کہ آل عمران میں، سورہ آل عمران کی آیت 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو تھرڈ کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، جب وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ سنت کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو وہ فلاح پا جائیں گے، ان کو خزانہ بھی ملے گا، ان کے لیے جنت میں داخلہ بھی آسان ہو جائے گا. تو وہ محروم نہیں ہوں گے. پہلے کے دونوں لوگ تو محروم ہو گئے اپنی وجہ کیا تھی؟ سوائے سستی کے اور بے علمی، یعنی بے علمی تھی اور بے عملی تھی. دو چیزیں ان کے اندر تھی، ایک کے اندر علم نہیں تھا اور ایک کے اندر عمل نہیں تھا. اور آپ لوگ روزانہ دیکھیں، 17 دفعہ تو ہم قرآن میں 17 فرض نمازوں میں بار بار روز پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پڑھتے ہیں روزانہ. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کون ہے؟ یہ تھرڈ کیٹیگری والے لوگ ہیں کہ جن پہ انعام کیا، جو ہدایت، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان میں ڈال دے،
اللہ سے سیدھے راستہ مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر المغضوب، جو وہ علم رکھتے ہیں یہود، ان میں نہیں ڈالنا. یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان میں نہیں ڈالنا کہ غیر المغضوب علیہم، جن کے جو کہ علم رکھ کے عمل نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں ولضالین کہ جو بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں، پہاڑ جتنا عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل اس لیے صحیح نہیں ہوتا کہ انہیں علم ہی نہیں ہوتا، علم نہیں حاصل کرتے. تو یہ کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں نماز تو اگر ہم 17 دفعہ روزانہ اسی طرح یہ سوچتے رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو اگر ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کریں گے تو بے شک ہمیں فلاح حاصل ہوگی اور ہمیں جنت میں داخلہ بہت آسان ہو جائے گا. بس صرف بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سستی کو دور کرنا ہے، اپنی بے علمی کو دور کرنا ہے، اور ہمیں عمل کرنے والا بنا ہے. اس سے ظاہر ہو گیا کہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بتایا تھا کہ جنت اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو وہ ایک راستے کو پکڑو جو اللہ اور رسول کا ہے. انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن جب میں جاؤں گا تو جنت کے دروازے پہ کھٹکھٹاؤں گا اور نوک کروں گا. جب آواز آئے گی اندر سے کہ کون، فرشتے پکار کے کہیں گے کون، تو میں کہوں گا کہ محمد. تو وہ فرشتہ اندر سے کہے گا، دربان جو ہوگا جنت کا وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے تو یہی حکم ملا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کسی دروازے کو نوک کرے تب جا کے تم دروازہ کھولنا، اور کسی کے لیے نہیں کھولنا. تو جنت کا باب کس سے کھلے گا؟ صرف وہی ایک چابی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والی، وہی جائیں گے انہی کی پیروی میں، تبھی جا کے ہم جنت کھلوا سکیں گے. اگر ہم دنیا میں چاہیں کہ ہمارے پیر صاحب کھلوا دیں، ہمارے ولی کھلوا دیں، ہمارے باپ دادا کھلوا دیں، یہ سارا ان کی ہم کاپی کرتے جائیں گے تو ہمارا دروازہ کبھی نہیں کھلنے والا. یہ اچھی طرح سے یاد کر لیں. آپ پہاڑ برابر نیکیاں سکھا دیں گے، آپ کے باپ دادا، آپ کے پیر مرید کہیں گے یہ کر دو، بکرا ذبح کر دو، یہ پڑھ دو، قرآن خوانی کر لو، 1.25 کا آیت کریمہ کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، کوئی بھی چیز ہمیں پہاڑ جتنی بھی آپ عمل کر لیں گے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، کوالٹی کو دیکھتے ہیں. ایک لا الہ الا اللہ کا وہ پلڑے پہ رکھ دیں اور پہاڑ دوسرے اس پہ رکھ دیں گے عمل کا، تو لا الہ الا اللہ والا نیچے چلا جائے گا. یعنی کہ جو چیز سب سے زیادہ شرع سے ثابت ہے، صرف وہ چیز ہمیں جنت میں لے جائے گی. اب آپ اگر کہیں کہ نماز میں اذکار کے اندر کہا ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، یہ تحلیل اور تمہید اور تکبیر یہ 33 دفعہ بتایا گیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کو 50 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ہم اسے 60 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ہم تو زیادہ کر لیتے ہیں نا عمل، لکھا تو 33 ہے. تو کیا وہ قبول ہوگا اللہ کیا؟ نہیں. یعنی جو بتا دیا ہمارے نبی نے وہی کرنا ہے. اگر فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، آپ کو دو فرض کہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو 4 فرض پڑھیں گے، یہ تو بہت کم بتائی گئی ہے. تو کیا اللہ کیا قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو جو چیز نبی نے بتائی تو نہ آپ اسے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ. جو چیز ہے ویسی کی ویسی ایز از کریں گے تب ہمارے وہ قبول ہوگا اللہ کیا. اور اپنے دل سے لگا کے اگر ہم نے کوئی بھی کام کیا تو اللہ کیا وہ عبادت بالکل بھی قبول نہیں ہونے والی. تو ہمیشہ جب بھی کوئی عبادت کریں تو آپ دیکھ لیں اچھی طرح سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آخر آپ کو ثواب حاصل کرنا ہے یا نہیں. تو آپ اپنے کو پہلے بالکل مائنڈ میں کلیئر ہو جائیں، یہ سوچیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں آیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث اس میں بتاتا ہے کہ ہاں یہ ثابت چیز ہے تو میں کروں، نہیں ہے تو نہیں کروں، حکم ہے تو کرو، روکا ہے تو رک جاؤ. جیسے کہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کہیے کہ میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے اللہ تعالیٰ.
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے تو چاہتے ہو تو تمہارا کام ہے کہ تم نبی سے محبت کرو، اللہ ہی نے ان کو بھیجا ہے ہمارے پاس، تو ہمیں ہر کام جو ہمارے نبی بتائیں گے وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں، ہم کو اپنے ہر عمل کو چیک کرنا ہے کہ آیا کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، سنت کے مطابق ہے کریں گے، اگر سنت ہے نہیں ہے سنت نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے اس کو۔ علم رکھ کر بھی عمل نہیں کرتے جو لوگ، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، اگنورینس میں ایسے ہی ٹالا ٹولی کرتے ہیں، اور پھر بھی امید لگا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ تو یہ امانیکم میں آتا ہے جس کا ذکر سورہ نساء میں، کہ تم آرزویں بہت کر لو لیکن جنت میں نہیں جا پاؤ گے، عمل صحیح جب عمل کرو گے تبھی تمہارا یہ کام نیک عمل قبول ہوگا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں، شاعر مشرق میں کیا کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی کہ ہم سب مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں، مادہ تخلیق کیا ہے ہمارا، مٹی ہے، آدم کی شکل میں ہیں ہم نا، آدم علیہ السلام سے آئے ہیں، انہی سے، تو نہ ہم نور سے بنے ہیں کہ اب کہ ہم نور سے بنے ہوں فرشتوں کی طرح کہ ہم جنتی ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں پہلے ہی سے، سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں نہ ہم نوری ہیں اور نہ ہی ہم آگ کے بنے ہیں جہنم کے لیے، کہ شیطان بنا ہے جہنم کے لیے، تو ہم آگ سے بھی نہیں بنے ہیں، تو ہم تو خاکی ہیں نا، ہم تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، پیدائشی طور پہ نہ ہم کوئی جنتی بنا ہے اور نہ ہی کوئی جہنمی بنا ہے۔ کبھی یہ نہیں سمجھے کہ نہیں ہم جنتی جہنمی اللہ نے ہمیں بنا دیا، نہیں، ہر شخص کی دو جگہ، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے دو جگہ بنائی، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو جہنم میں ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کا تھا، لیکن تم نے نیک اعمال کیے اور آج تم جنت میں آئے، تو وہ اللہ کا اور شکر ادا کریں گے، وہ اللہ کو بہت زیادہ شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، ورنہ آج ہم وہاں جہنم میں ہوتے۔ اسی طرح جہنمی جو ہوگا اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا جنت کا، اگر تم نے نیک عمل کیا ہوتا تو وہاں جاتے، لیکن آج تم نے نہیں نیک عمل کیا، ہمارے اس سے خلاف رہے، تو آج تم جہنم میں جا رہے ہو۔ تو پھر وہ جیسے جنتی تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، اور وہ ہوگا، اور جہنمی وہ روتا رہے گا، کفر کرنے کے بعد روئے گا، دکھ یاس تمنائیں کرے گا، کوستا رہے گا، اپنے کو کہے گا کیونکہ اب تو ٹائم نکل گیا، اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم سب کو اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اس دنیا میں ہی ہمیں عمل کرنا ہے، اپنے دنیا میں ہی ہمیں اپنی سوچنا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، آیا کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بالکل اب کلیئر ہو چکی ہوگی، بات آپ لوگ سمجھ آ گئے کہ کون سا عمل کرنے سے ہمیں جنت حاصل ہوگی اور کون سا نہیں ہوگا۔ تو ہمارا اب ہمیں دیکھنا ہے ہر دن جب ہم کوئی کام کریں گے تو دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ کام اللہ کیا قبول ہوگا، یہ غارت و برباد ہو جائے گا۔ ہم کیونکہ دنیا میں ہم پہاڑ برابر بھی نیکیاں بھر بھر کے کرتے رہیں، لیکن ہمارے باپ دادا نے یہ بتایا ہے، ہمارے کلچر نے یہ بتایا، ہمارے پیر ولی مولوی صاحب نے بتا دیا، فقیر نے بتا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو وہ ہم اب اگر کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا حشر، کہ ہم جہنمی میں جائیں گے نا۔ تو سنت کی، اس سنت کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم بدعت۔ تو ابھی تک ہم یہ ساری چیزیں جو بتا رہے تھے آپ، یہ سنت کی تھی نا، جو اس کے اپوزٹ کام، جس طرح رات کو دیکھتے ہیں نا اس کا اپوزٹ دن ہوتا ہے، دن کو دیکھتے ہیں تو رات کی پہچان ہوتی ہے، رات کو دیکھتے ہیں تو دن کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم سنت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اپوزٹ جو کام کرتا ہے اس کے خلاف، وہ بدعت ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں نکالیں گے، بدعہ ہے وہ، عربی میں کہیں گے بدعہ، نئی چیز، عبادت کا نیا طریقہ، تو وہ چیز جو بھی ہم نکالیں گے وہ بدعہ کے معنی ہی ہے کہ نئی چیز، دین کو کامل ہو جانے کے بعد اب ہم اس میں سے کوئی نئی چیز کریں گے، اضافہ کریں گے تو وہ بدعہ کہلائے گا۔ تو اس کے لیے دیکھیں کہ اس میں آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہم نے دین کی حیثیت میں پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے تو تمہارے لیے اب اس دین کو پسند کر لیا ہے، اب تم اسی پہ عمل کر کے ہی جنت میں جا پاؤ گے۔ تو اب چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، چاہے اخلاق کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، پڑوسی کا، میت کے حقوق، اللہ تعالیٰ اور وراثت کے حقوق، تو یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ ہر چیزیں جو ہے قرآن میں موجود ہے، اسی طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اپنے پاس سے ہم نے سوچا کہ نہیں ہماری عقل زیادہ ہے وہ کریں، تو ابو موسیٰ اشعری کا وہ واقعہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے آ کے بتایا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کے بعد اور اقامت کے بیچ میں تھوڑی سا ٹائم ہے، وہ سارے کھجور کے بیج ڈھیر سارے پہاڑ کی طرح لیے بیٹھے ہوئے، اور کوئی کہتا ہے، ایک آدمی اللہ اکبر، سارے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دوسرا کہے گا الحمدللہ، تو وہ الحمدللہ کہیں گے، یعنی وہ ساری چیز ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا، سب کاپی کریں اور اس طریقے سے بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیوں اس طرح کریں؟ کیا ہمیں نبی نے یہ بات سکھائی تھی؟ کہا تھا ہم لوگوں سے ایسے کرنے کو؟ نہیں کیا تھا۔ تو وہ اتنے غصے میں آ گئے، انہوں نے سیدھے جا کے وہاں دیکھا، کہا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی نہیں میلا ہوا اور تم لوگوں نے یہ بدعتیں شروع کر دی، یہ دین میں نئے نئے طریقے سے یہ اٹھا کے انہوں نے سارے کھجور کے بیج سارے باہر پھینکوائے اور کہا کہ کوئی بھی نہیں، اپنے گناہ کو گنو، اپنے گناہوں کو گنو، تمہیں اللہ نے انگلی پہ نشان نہیں دیے، اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھو، جو بھی پڑھنا ہے دل میں پڑھو، دوسروں کو دکھا کے زور زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی عبادت کرو۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں بھر بھر کے رکھیں املی کے بیج اور کھجور کے بیج اور سب جا کے کوئی بھی وقت ہوا تو بوری اٹھا لو، بیٹھ کے آیت کریمہ 1.25 پڑھ لو۔ اتنا 1.25 پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک جملہ بھی پڑھ کے اللہ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ سیدھے جواب دیتا ہے۔ پھر آپ لوگ وہ کام کیوں کرتے ہیں بدعت کا کام کہ جو نہیں ہے؟ یہ سب ہمارے ملکوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آیا ہے، انڈیا، پاکستان، ہر جگہ، بنگلہ دیش، کچھ بھی، میرا خیال ہے ہم لوگوں کی طرف ہی ایشیا میں کچھ زیادہ ہی ہے یہ سب۔ حالانکہ یہ تو عرب کا بتایا انہوں نے کہ یہ تو مکہ مکرمہ میں انہوں نے یہ بدعت شروع کی تھی، تو انہوں نے فوراً ہی ٹوک کے فوراً ہی اس کو روک دیا۔ تو اس طرح کوئی بھی چیز آپ لوگ دیکھیں تو آپ سب کا فرض ہے کہ آپ اس کو روکیں، کہیں بھی دیکھیں تو آپ اس کو روکیں آپ کے کہنے سے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں آپ دیکھیں، شادی بیاہ ہر چیز میں، مرنے پہ جو بھی لوگ منا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں نا چیزیں، وہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے دین میں۔ پلیز وہ ساری بدعتوں کو روکنے کے لیے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ کہیں بھی دیکھیں، دین کامل ہونے کے بعد اپنی طرف سے جو بھی لوگ اضافہ کر رہے ہیں، یہ ساری بدعتیں جو گناہ کبیرہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بغاوت ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے بغاوت ہے۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین پورا نہیں بھیجا تھا؟ وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں سے انہوں نے کچھ چھپا دیا تھا؟ انہوں نے تو ہر چیز پوری بتائی، امانت میں خیانت تو نہیں کی نا؟ تو وہ تو ساری چیزیں بھیجتے رہے اور بتاتے رہے اور ہمیں عمل کرنے کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہم اگر ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ نہیں دیا تھا، ہمیں کچھ زیادہ پتہ ہے، ہم ایسی عبادتیں کر رہے ہیں کہ جو عبادت ہمارے نبی نے بتائی نہیں تھی، تو ہم اپنے کو کیا زیادہ عقل مند کر رہے ہیں؟ ہم ان کی ساری مخالفت کر کے اس طرح ہم کیا ہوگا؟ ہم خود ہی جہنمی بن جائیں گے۔ ان کا تو کوئی نقصان نہیں کیا، ہمارا ہی نقصان ہوا نا۔ اس کے لیے وہ حدیث آپ سب کو پتا ہوگا حوض کوثر کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سب کو پتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس میں کیا ہے کہ کوثر جو ہے ایک نہر ہے، اور وہ حوض کوثر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس حشر کے میدان میں، تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری اپنے امت کو پانی یہ پلائیں گے، ایسا پانی ہوگا کہ جو بہت میٹھا، بہت سفید دودھ کی طرح، بالکل ٹھنڈا، اس سے فرحت ہوگی، بہت زیادہ پیاس یعنی ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی، اور اتنا اچھا میٹھا پانی ہوگا۔ تو جب ہم یہ امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں جب پہنچے گی وہاں پہ، قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس پہنچے گی، تو یہ اس کے اندر سارے امت کے لوگ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے،
تو آتے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ارے امتی آ رہے ہیں، میرے ساری امت کے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ آئیں تو ہم انہیں پانی پلائیں۔ اور یہ حوض کوثر بہت، جو جنت سے نہر بہہ رہی ہوگی نا، وہ جا کے ایک چوکور سے بڑا سا ایک حوض ہوگا، وہ حوض کوثر میں گرے گی وہ نہر، اور وہ اس کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے، بارڈر لگے ہوتے ہیں، وہ بارڈر کے اوپر گلاس، اتنے خوبصورت گلاس ہوں گے جو چاروں طرف لگے ہوں گے، جس میں حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، ٹھنڈا پانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، ایک ایک کو دیں گے، دیتے جائیں گے، اور اس کی پیاس بجھتی جائے گی۔ اور وہ اتنے گلاس ہوں گے کہ ان کی تعداد کہتے ہیں کہ آسمان میں جو ستارے ان کے برابر ہوگی۔ اور آپ سوچیں ذرا، امیجن کریں، وہ نہر اتنی خوبصورت، پانی اتنا میٹھا، وہ اور وہ ہم لوگ پینے کے لیے کتنا تڑپتا ہے انسان کہ وہ پی لے اور ہماری پیاس بجھ جائے، جس دن کی حشر کے میدان کے اندر اتنی شدید گرمی ہوگی اس وقت۔ تو اس کے لیے سب لوگ جا رہے ہوں گے، جاتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب وہ پکاریں گے، وہ کہیں گے امتی امتی، بڑا خوش ہو رہے ہوں گے، یا رب اصحابی، یا رب اصحابی، وہ کہیں گے میرے رب، یہ ہمارے اصحاب ہیں۔ تو پھر وہ اچانک ایک پردہ ہو جائے گا، تو وہ کہیں گے یہ پردہ کیسے آ گیا، وہ بالکل پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا کہ اچانک، یہ تو ان کے نور سے چمک رہے تھے، وضو کیا تھا انہوں نے، تو نماز پڑھتے تھے، نمازی لوگ تھے، ان کے تو نور سے ماتھا، ہاتھ، پاؤں، وضو کی جگہ چمک رہی تھی، تو یہ سارے کے سارے ایک دم اچانک پردہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا رب انہم منی، وہ سارے ہماری امت کے لوگ ہیں۔ وہ پریشان ہو کے بولیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ کیوں روک لیا، یہ پردہ کیوں ڈال دیا، یہ تو ہمارے میں سے ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے، کہیں گے فرشتے انک لا تدری ما بدلو بعدک، تمہیں نہیں پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ کہیں گے، ان سے بتائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا، کیونکہ آپ جب چلے آئے تو انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یعنی اس میں بدعت ڈال دی، اس میں نئی نئی چیزیں ڈال دی۔ احدثا کہتے ہیں یہ نئی نئی چیزیں ڈالنے کا، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں کہا، انہوں نے کہا ثم یحال بین وبینکم، یعنی ایک رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں، اور وہ تو جب وہ سنیں گے فرشتوں سے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ باغی ہیں ہماری امت کے، وہ باغی لوگ کہ جنہوں نے ہماری شریعت کو بدل دیا، انہوں نے ہمارے دین کو تبدیل کر دیا، ہمارے قانون کو، جو اللہ نے پورا دین دیا تھا، قانون دیا تھا، اس کو انہوں نے بدل دیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا؟ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت ہو جائیں گے، کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی، وہ کہیں گے بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے پاس سے، تم نے دین میں تبدیلیاں کر دیں۔ استغفر اللہ، سوچیں ذرا، جب کیا ہوگا وہ اس دن کی، جب ہم اتنی اتنی اپنی نیکیاں لے کر جائیں گے، اور وہاں ہمیں حوض کوثر پہ پانی نہیں نصیب ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور بھگا دیں گے، سوکن سوکن کر کے کہہ دیں گے ان کو دور کر دو، ہماری نظروں سے ہٹا دیں گے، تو ان کو نہ شفاعت نصیب ہوگی، نہ ان کو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ تو یہ ساری سزائیں پھر وہ بھگتیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری سزائیں بھگتنے کے بعد ان کو جنت میں ڈال دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت تک یہی ہوگا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ بدعت ایسی ڈینجرس چیز ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بدعت ایجاد کرنا دین میں نئی نئی چیز، یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے باغی ہو جاتا ہے کہ اللہ، وہ اپنے پاس سے بدل دے رہا ہے اللہ کے دین کو، وہ اپنا سمجھ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کام زیادہ اچھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے نام پہ وہ جو بھی کریں گے، اچھا برا جو بھی کام، سب اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر نئی چیز جو دین میں ثواب کی نیت سے ڈالی جائے گی وہ ساری بدعت ہے، اور وہ سب چیزیں، چوری، زنا، شراب، جوا، جھوٹ، ان سب سے بڑھ کر گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے دین میں تبدیلی کرنا، یا اس میں کچھ داخل کر دینا، بدعت اس میں ڈال دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دین میں ملاوٹ کرنا، تبدیلی کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بغاوت ہے، چیٹنگ ہے، بہتان ہے اللہ اور رسول پہ، جیسے رسول نے
امانت میں خیانت کی ہے، اللہ نے جو دین بتایا تھا وہ ہم تک نہیں پہنچایا کیا؟ کیا خیانت کی تھی نبی نے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے دین کو چھپا کے وہ چلے گئے تھے؟ نہیں، انہوں نے تو ساری چیزیں بتا دی۔ تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی کہ جو کوئی ایسا عمل کرے گا کہ جو ہم نے کرنے کو نہیں کہا تھا تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے، یہ کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ہم اپنے دل سے اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ اگر کریں گے اپنی انداز سے، اپنی طرف سے سوچ کے، تو وہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ قبول صرف وہی ہوگا جو ہمیں بتا دیا گیا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے حج، ایسے روزہ کرنا ہے، وہی ہوگا۔ تو نیکی اگر غلط جگہ پر کی جائے تو وہ گناہ بن جاتی ہے۔ اگر اتحیات آپ کو پڑھنا ہے جہاں پہ، آپ نے وہاں سورہ فاتحہ پڑھ دیا، اور جہاں سورہ فاتحہ پڑھنا تھا وہاں آپ نے اتحیات پڑھ دیا، تو کیا آپ کی نماز قبول ہوگی؟ دونوں چیزیں اچھی ہیں نا، لیکن ان کی جگہ الگ بتا دی ہے کہ اس جگہ پہ پڑھو۔ قیام میں کہا ہے کہ قیام کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ہم وہاں کھڑے ہو کے اتحیات پڑھ رہے ہیں۔ جہاں پہ رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم کہو، تو ہم وہاں سبحان ربی العلیٰ کہہ رہے ہیں، اور سجدے میں کہا سبحان ربی العلیٰ کو، تو ہم وہاں سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو اس طرح سوچیں کہ جو چیز ہمیں بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہی ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جو کہہ دیا وہی کرنا ہے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ اب ہم نہیں اس پہ ایڈیشن کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی اذان کر رہا ہے، اذان میں کہے کہ نہیں ہم یہ اذان کے وقت وہاں پہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کیا یا نہیں ہم کچھ کہیں گے نہیں ہم تو زور زور درود پڑھیں گے، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ چیزیں بالکل جائز نہیں ہے۔ ہر چیز جو جیسی بتائی گئی ہے وہی ہمیں کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی، بالکل وہی کام کرے۔ حاصل کرام کیا ہوا کہ ہر عبادت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا یہی فرض ہے، ورنہ ہماری سارے کام بدعت ہو جائیں گے اور اللہ کے یہاں کچھ قبول نہیں ہوگا۔ تو میری عزیز بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بدعت کیا ہے۔ دین میں ہر نئی عبادت، نیا طریقہ جو بھی ہے، جو بھی ہم پریکٹس کریں گے من گھڑت طریقے سے، وہ ساری چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ان عبادات کو ثواب کی غرض سے ہم جو کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، اپنی طرف سے عمل کرتے ہیں، اس عمل کی ترغیب دیتے ہیں دوسروں کو، اور اس کو خوبصورت بنا بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ تمام کام ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ تمام کام سنت کے مخالف ہیں، اور یہ تمام بدعتیں جو ہیں دین میں داخل کرنے والے لوگ جو ہیں یہ پروف یہ کرنا چاہتے ہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پورا دین امت کو نہیں بتایا تھا، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز امانت پوری پہنچا دی ہے، اور ان بدعتیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہی یا پیروں یا ولیوں کو کے ذریعے سے یہ نئی نئی عبادات لگا کے امت میں پھیلائے چلے جا رہے ہیں نا، اور اللہ کے یہاں سے سارے مطلب سب کو گناہ گار کر رہے ہیں۔ ایک تو خود ایجاد کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں بدعتیں۔ تو بس ہمیں یہ دیکھنا ہے، اپنے دل دماغ کو، آنکھ کو کھول کے دیکھیں، سمجھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی بدعتیں کی، اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں نکال کے ڈال دیا، نئے نئے گناہ کرتے چلے گئے، اور یہ بدعتی جب آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں اللہ سے، تو پھر وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے بدعتیں ہوئی ہیں، کچھ بھی ہوا ہے، تو چاہے کتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں، کتنی بھی بدعتیں ہوئی ہیں، لا علمی میں، جہالت میں، ہم سب اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم غفور الرحیم پائیں گے۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کے پاس ابھی ہم زندہ ہیں،
ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم پلٹ آئیں، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں خود بھی پلٹیں، دوسروں کو بھی جو جو آپ جانتے ہیں، جس کو بھی جانتے ہیں جو کر رہا ہے ان کو جا کے بتائیں اور ان کو سمجھائیں تاکہ وہ سب پلٹ آئیں اور عبادت کا صحیح طریقہ آ جائے، کیونکہ صحیح عبادت کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ جو بھی انسان صحیح عبادت کرتا ہے تو فرشتے بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ سوچیں ہم لوگوں سے کہیں زیادہ، لیکن قیامت کے دن وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے سبحانک ما عبدنا حق عبادتی، وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اپنے آپ سے عبادت کا ہم حق ادا ہی نہیں کر پائے، تو کیا ہم لوگ ادا کر پائیں گے؟ جب فرشتے یہ کر رہے ہیں جو کہ رات دن بالکل نان اسٹاپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہم تو دنیا میں لگے رہتے ہیں نا، تو ہم نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ ہم تو یہی ہمیں تو کہنا ہی چاہیے سبحان کا ما عبدنا حق عبادتی۔ عبادت اللہ کا وہ تحفہ ہے کہ جس کا ہم کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں تو ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے، جب ہم روتے ہیں ہمارے آنسو گرتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہوتا ہے۔ عبادت ہماری ضرورت ہے، ہمیں انٹرنل پیس ملتا ہے، اس سے قربت ملتی ہے اللہ کی، سکون حاصل ہوتا ہے۔ عبادت ہمیں فریڈم دیتی ہے، لبریٹ کرتی ہے۔ اللہ کی اگر صحیح طرح عبادت کریں اس سے ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ہمیں سیرت اچھی ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ عبادت ہے اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے جب انسان کلام کرتا ہے رات کے وقت، تہجد کے وقت، کبھی بھی، تو اللہ سے بات کر کے دل اتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی مشکل ہوتی ہے آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اور جو اللہ سے بات نہیں کرتا وہ جہالت کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے نا کہ ہم کو بہکاتا رہے، وہ ہمیں ہمیشہ دوسری طرف کھینچتا رہتا ہے۔ تو شیطان جب ہوتا ہے نا تو اس کو کیا مزہ آتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ یہ مومن بندہ، مسلم بندہ جو ہے یہ تو بہت اچھی سنت والی عبادت کر رہا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ حسد ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے میں تو جہنم میں جانے والا، یہ کہاں سے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ تو اب وہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ اب اس کو ترکیبیں سوچتی ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے اب ہم انہیں کیسے گمراہ کریں، ہم نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے ہم آئیں گے آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، ہر طرف سے گھیریں گے اور اس کو ہم بہکا کے لے جائیں گے اپنے ساتھ جہنم میں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اس کو گناہ سکھائیں گے تو یہ گناہ تو کر لے گا، اور اس کے بعد جا کے اللہ سے توبہ بھی کر لے گا، جیسے آدم علیہ السلام نے کیا، توبہ کیا، معافی مانگا، اللہ اسے معاف بھی کر دے گا۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو گناہ نہیں سکھائیں گے، ہم اس کو بدعت سکھائیں گے۔ بدعت سکھائیں گے کیوں؟ کیونکہ بدعت کے بعد تو انسان توبہ نہیں کرے گا، اس کو وہ کیونکہ عبادت کر رہا ہے نا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ہم تو بہت اچھی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ اس کو گناہ نہیں سکھاتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمارے اس سے مایوس نہیں ہو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو جب بھی انسان بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ پلٹو میری طرف، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو شیطان اپنے پلان کرتا ہے کہ اس کو اب مجھے گناہ نہیں سکھانا ہے، وہ اپنا جال پھیلاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم اس کو ایسی ایسی بدعتیں سکھائیں گے کہ جس کو یہ پوری زندگی کرتا رہے گا، کبھی توبہ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ مرتے دم تک اس نے تو اس کو سمجھا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو وہ تو اچھا ہی سمجھ رہا ہے نا، اچھا سمجھ کے میلاد کر رہا ہے، اچھا سمجھ کے آیت کریمہ کا ختم اچھا سمجھ کے ساری کام کرتا چلا جا رہا ہے وہ، تو وہ جاتا ہے ان کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ اس طرح سے کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، تاکہ تم اس عبادت میں آگے بڑھو، اس جتنی بھی یہ بدعتیں ہیں نا اس کو، اور اس کو بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے وہ، کیونکہ شیطان کو یہ سمجھ لیں کہ شیطان ہاتھ پکڑ کے ہمیں کبھی کسی کام کو نہیں کروا سکتا، وہ ہمارے دل میں وسوسے ہی ڈالتا ہے، کرتے ہم خود ہیں۔ وہ ہندوؤں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، ان سب کو دیکھ کے دوسرے مذاہب میں وہ کہتا ہے دیکھو یہ لوگ تو سال بھر اتنے تیوہار مناتے ہیں، اتنا انجوائے کرتے ہیں لائف، اور تم لوگ تو صرف 2 عیدیں منا کے بیٹھے رہتے ہو، کتنی بڑی حماقت ہے۔ وہ کہتا ہے ان 2 عیدوں پہ تمہارے بچے کہاں انجوائے کرتے ہیں، چلو نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں، ہر مہینے ایک نئی چیز کرو۔ تو وہ اپنے بچوں کو ہمیں سب سکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے شیطان کیونکہ وہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کروائے گا نا ہم سے گناہ، وہ تو ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، بس خیال ڈال رہا ہے، اور ہم خود کر رہے ہیں۔
تو ہم تو اس کے وسوسے کو سنتے ہیں. عملی جامہ تو ہم خود خوشی سے کرتے ہیں نا. ہم اپنے علماء سے، اپنے بزرگ حضرات سے، ہم خود اپنے خاندان سے، اپنے دوست احباب سے، سب سے ڈفرینٹ مذاہب کے تہوار کو کاپی کرنے لگتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پورے سال، تو ہم بھی ان کے پاس کوئی کرسمس منا رہا ہے، کوئی ہیلوئن، کوئی ویلنٹائن، کوئی ہے نیو ایئر، کوئی سالگرہ کر رہا ہے، کوئی ہولی ہے، دیوالی ہے، دشہرا ہے، تعزیہ تو وہ کرتا ہے. تو پھر مسلمان کیا کرتے ہیں، چلو ہم بھی تعزیہ نکالتے ہیں، ہم بھی محرم میں اور ربیع الاول میں اور رجب میں سب میں نئی نئی چیزیں ہم بھی کرتے ہیں. ربیع الاول میں آ کے میلاد کر لیں گے، اس میں شربت بنا لیں گے، اس میں حلیم بنا لیں گے، اس میں چراغا کر لیں گے، یہ گھر سجا لیں گے، وہ کر لیں گے. شعبان میں اس میں کبھی کنڈے کر لیں گے رجب کے، کبھی شعبان کے حلوے طرح طرح کے بنا لیں گے، سبیل بنا لیں گے اور حلیم بنا لیں گے. اور شادی بیاہ ہوگی تو اس میں میلاد کریں گے، قرآن خوانی کر لیں گے، اور مرنے پر بھی طرح طرح کی رسمیں کریں گے، سوئم بھی کر لیں گے، 40واں برسی یہ سب بنا لیں گے. مہندی اور شادی ہوگی تو شادی سے پہلے مہندی بھی کریں گے، ڈھولکی کریں گے، قوالی کریں گے، ڈانس کریں گے، اسٹیج پر پیسے نچھاور کریں گے. دنیا میں مسلمان غربت میں پڑے ہیں، غزہ کا یہ حال ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم اپنے پیسوں کو قوالوں کے اوپر پھینک رہے ہیں. مطلب اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم میوزک پہ ناچتے گاتے اس طرح کی دھولنے تک اٹھ کے ڈانس کرتی ہیں. پہلے ہوتا ہے ڈانس کے لیے بلائی جاتی تھی عورتیں جو ناچنے والی ہوتی تھی. آج ہمارے اپنے اپنے خاندانوں کی عورتیں یہ سب کھڑی ہو کے مردوں کے ساتھ ڈانس ناچ کرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ ہر چیز میں نئی نئی رسمیں، نئی نئی چیزیں. یہ شیطان ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے کہ سارے گناہ کے کام کرو اور مرتے دم تک تم اس سے توبہ بھی نہیں کرو گے، کیونکہ تم نے تو اس کو اچھا سمجھا ہے نا. تو جو دین کے کام ہیں وہ بھی بدعتیں ہیں، اور جو دنیا کے کام ہیں یہ بھی گناہ کے کام ہیں. تو یہ سارے کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں شیطان کے بہکانے پہ، اور ہم سوچ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے سیدھے جہنم میں جائیں گے. اپنا مقام ہم جہنم کا خود تیار کر رہے ہیں. تو ہر ماہ کی یہ بدعتیں ہم شیطان کا کھیل نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. رجب کے اندر بدعتیں دیکھ لو، 27 رجب کو الاسراء والمعراج کا اس کی رات منا رہے ہیں. یہ ہے ہی نہیں، رجب میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. حدیث ساری غلط غلط بیان کی جاتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر ایک صلاۃ رغائب مانی جاتی ہے، پہلے جمعے کو رات میں 12 رکعت پڑھی جاتی ہے. پھر ایک اور ہوتی ہے، پہلی جمعرات کو 12 کا روزہ بھی رکھتے ہیں، 12 رکعت مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں فاتحہ، دوسرے میں سورہ قدر، تیسرے میں 12 دفعہ سورہ قل اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت کثرت سے اس مہینے میں روزہ، یہ بھی بدعت ہے، کہیں بھی نہیں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ عمرے کی کثرت کر رہے ہیں رجب میں، کہاں لکھا ہے بھائی؟ کوئی حدیث ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. غلط جو بھی حدیث ہے غلط ہے. یہ ساری بدعتیں ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ کسی نے کیا. کنڈے کی میٹھی میٹھی ٹکیاں بنا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، فاتحہ دے رہے ہیں ایک کونے میں صفائی سے، یہاں پہ یہ چادر بچھا لو، وہ کر لو. یہ کیا کتنی عجیب بات ہے. حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی. ہر چیز ہمیں آگ میں لے جا رہی ہے، تو ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایسی عبادت کر رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ان سب چیزوں سے کہ ہم اس طریقے سے کیوں کرتے ہیں. نہ نماز کی زیادتی کرنی ہے، نہ روزے کی، نہ عمرے کی، نہ صدقے کی. ایسی کوئی چیز نہیں ہے رجب میں، اور نہ ہی شعبان میں. شعبان میں بھی نصف شعبان میں اٹھا کے رات میں قبروں پہ جا رہے ہیں، کوئی چراغا کر رہا ہے، کوئی دن میں یہ کر رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی روزہ پڑا ہے. یہ ساری بدعتیں ہیں. لیلۃ المبارکہ کہہ دیا قرآن میں، کہہ دیا کہ ان انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ کہہ دیا، 15 تاریخ کو آتا ہے. یہ غلط ہے، باطل قول ہے. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جب کہہ دیا ہے کہ قرآن اس وقت نازل ہوا ہے، تو یہ لیلۃ المبارکہ کیوں شعبان میں منانے لگ گئے؟ یہ غلط بات ہے. تو نہیں کرنا چاہیے ہم یہ سب. اسی طرح اویس قرنی کا واقعہ کر کے دانت پہ گرم گرم حلوہ سے مزید بلیڈنگ کروائیں گے. مطلب عجیب بات ہے. اب ایک حلوہ بنا تھا، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد اب 1000 طرح کے ڈیزائن کے انڈے کے حلوے، تو میوے کے حلوے، تو اس کے حلوے، پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے. فیشن بڑھتا چلا ہی جا رہا ہے. تو اور پھر اتنی زیادہ لائٹیں لگائیں گے 12 ربیع الاول کو، اور اس طرح. اور کچھ لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں.
اس کا بھی یہ کہ ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھی پوری زندگی کی قضا نماز معاف ہو گئی، پتہ نہیں یہ کیا ہے، واللہ عالم۔ صرف اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آپ کو یہ نئی نئی بدعتیں نکالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ تو شیطان آپ کو سکھا سکھا کے آپ کو نئی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ سب نہیں کریں، نہ رجب میں نہ شعبان میں، کسی مہینے میں کچھ نہیں۔ 2 عید اور بقرعید 2 ہے، اس میں کریں، اللہ آپ خوشیاں منا لیں، بقیہ پورے 7 سال آپ نارمل رہیں۔ رمضان کے اندر جو ہے اس کی اہمیت وہ کریں، سب وہ ساری شرح کے سارا وہ کام کریں جو ہمارے نبی نے بتایا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اس اپنے آپ کو ہر چیز سے بچائیں، کیونکہ یہ بدعت ہمیں بدعت کی پریکٹس سے سمجھ لیں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملنا ہے۔ تو جو بھی فرض کام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ کرنا ہے، جو نفل کام بتایا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ریمائنڈر کو غور سے سنیں، سمجھیں، اپنا محاسبہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فارورڈ کریں، بتائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے بعد سب کی اصلاح کریں، سب کو وارن کریں، شیطان کی چالوں سے بچیں، اور اس کو سب اچھی طرح سمجھیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 66 68 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، یوم تقلب، اے ہمارے رب ہمیں بدعہ کے فتنے سے بچا لے۔ اچھا اس آیت میں نہیں ہے۔ تو جس دن ان کے چہرے آگ میں، یوم تقلب وجوہ، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیا ہوتا۔ یعنی وہ وقت تو ختم ہو گیا، مہلت تو ختم ہو گئی، اب قیامت میں حسرت ہی کرے گا نا انسان، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے اماموں اور اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا، ان کی اطاعت کی تھی، تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا تھا۔ اب وہ اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم نے خود نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کی شکایت کریں گے۔ شکایت کرنے کا کوئی فائدہ، اس وقت تو کچھ نہیں ملنا آپ کو۔ تو اے ہمارے رب، وہ کہیں گے کہ انہیں تو دگنا عذاب دے دے، ڈبل عذاب دے، اور ان پر لعنت کر، اور بہت بڑی لعنت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے غصے میں آ کے وہ اپنی غصہ نکالیں گے اور کہیں گے یا اللہ ان کے اوپر بہت لعنت ملامت کرو، اور ان کو ڈبل ڈبل عذاب دے۔ آپ ان کو ڈبل عذاب بھی دلوا دیں، آپ کا عذاب تو نہیں کم ہوگا نا۔ تو یہ تو دنیا ہی میں اپنے کو نہیں ہم نے بچایا تو بس ختم۔ یہ آیتیں دیکھ لیں، قرآن میں سارا لکھا ہوا ہے صاف۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر، اس میں بھی وارننگ ہے 27 سے 29 میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اور جس دن یہ ظالم جو ہیں، جو کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، یہ اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹیں گے، کہیں گے اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کر لیتا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا ولی اور دوست نہیں بنایا ہوتا، بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہی کر دیا۔ اس کے بعد کہ وہ قرآن آیا میرے پاس، اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، ہر وقت پہ دھوکہ دینے والا ہے۔ شیطان بہکاتا ہے، اس کے بعد دھوکہ دے کے نکل جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدعت سے بچائے، اس فتنے سے بچائے، تاکہ ہم کو سب کو آنکھ کھول کے ہم پہچان سکیں کہ آیا کہ ہم بدعت کر رہے ہیں یا سنت کر رہے ہیں۔ ہم اس کو ہر اپنا کام کرنے کو اس کو چیک ضرور کریں کہ آیا ہم بدعت کریں یا سنت کریں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس خوبصورت اور خطرناک اور نازک یہ جو ٹاپک ہے، اس موضوع کا حق امید کرتی ہوں کہ میں نے ادا کر دیا ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ حسنات کے میزان میں اس حقیر سی کاوش کو بہت وزنی کر کے قبول فرما لے، اور میرے لیے اور میرے والدین اور امت مسلمہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ آمین یا ذا الجلال والإکرام، یا رب یا کریم یا فتاح الابواب، یا رب افتح لی ابواب رحمتک وفضلک۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھا، اور خیر و شر جو تھا اللہ کی طرف سے، اور شر میری طرف سے اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔